حضرت البطار آپ سماعت کر رہے تھے حضرت مولانا حافظ راشد نذیر صاحب کے خیالات کو. جدائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جدائی ہمیشہ کی ہوتی ہے، اور جب جدائی ہمیشہ کی ہو تو پھر یاد کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب جدائی کچھ وقت کے لیے ہو پھر یاد کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. جدائی اگر ہمیشہ کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرنا ہی اس کی یاد ہوتا ہے، اور اگر جدائی مختصر وقت کے لیے ہے، جیسے یہ رمضان چند دنوں کا مہمان اور بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے، چند لمحات ہمارے باقی رہ گئے، چند منٹ سمجھ لیجیے کہ ہمارے باقی رہ گئے، پھر یہ 11 مہینوں کی جدائی. اور جب عارضی جدائی ہوتی ہے تو پھر یاد کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ پھر چیز چھوڑ کے جائے وہی اس کی یاد ہوتی ہے. یہ رمضان تو جا رہا ہے، یہ چھوڑ کے کیا جا رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان جا رہا ہے، یہ قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اس قرآن کو جب 11 مہینے ہم اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، 11 مہینے جب ہم اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، جب اس قرآن کی روشنی کے مطابق ہم آگے بڑھتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان کی یاد بھی باقی رہے گی اور وفا بھی پوری ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان وہ تو 1 مہینے کا، لیکن قرآن سارے سال کا، لمحہ لمحہ، ہر وقت، ہر انسان کو قدم بقدم یہ بہترین انداز میں رہنمائی دیتا ہے. حضرات آپ ٹریول کرتے ہیں، اس ٹریول کے اندر آپ گوگل پر میپ کو آن کرتے ہیں، اور اس میپ کو آن کرنے کے بعد آپ کو ہدایات ملتی ہیں، ڈائریکشنز ملتی ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اب یہ روٹ ہے، اب وہ روٹ ہے. بالکل اسی طرح اس سے کئی گنا بڑا جو ہے اللہ نے بہترین سافٹ ویئر ہمیں عطا کیا ہے، وہ قرآن ہے. اس قرآن کو آپ دل کی تختیوں پر لکھ کر کے لے جائیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر نقش کریں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جب آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ کی زندگی ہلکی ہو جائے گی، خوشیوں والی بن جائے گی. پریشانیاں، مصیبتیں اور ایکسٹرا برڈن اور وزن جو ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. ہلکا پھلکا اگر ہونا ہے تو یہ قرآن انسان کو ہلکا پھلکا بھی کرتا ہے، سکون بھی مہیا کرتا ہے. تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید سنایا اور جن لوگوں نے سنا، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کی توفیق سے اس مسجد کے اندر 3 لوگوں نے قرآن مجید نماز تراویح میں جو ہے وہ مکمل کیا، اور ان میں خود آپ کے سامنے نچیز موجود اور محترم حافظ ہارون محمود صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اعتصام الحسن ابھی طالب علم ہیں شعبہ حفظ میں، اور وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور وہ لوگ جو یہ قرآن سنتے رہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ احباب تشریف لائے، دل جمی کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. اللہ آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اب میں